میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے، اس میں جسمانی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے، روحانی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے، قبر کی تاریک وادی کی پریشانی کا علاج بھی موجود ہے، میدان محشر کی پریشانی کا علاج بھی موجود ہے، سکرات کے وقت کی تکلیف کا علاج بھی موجود ہے، بے روزگاری کا علاج بھی موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کون سی تکلیف ہے جس تکلیف کا علاج اللہ نے اپنی کتاب میں نہ رکھا ہو؟ لیکن آج کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے فلاں ہمیں گرا رہا ہے، فلاں ہمیں تباہ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، فلاں بربادی کی راہ پر ڈالنے کی جد و جہد کر رہا ہے۔ ہم آج پوری دنیا میں سر اٹھا کر جینے کے لائق نہیں ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت کا ذریعہ اور عزت کا طریقہ نہیں عطا فرمایا گیا، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم اس وجہ سے کامیاب ہوں گے، اور تاریخ یا اوراق الٹ کر کے ہم صحابہ کی زندگی نہیں دیکھ سکتے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان اقلیت میں ہونے کے باوجود بھی کامیاب اور کامران کس وجہ سے تھے؟ تو میں یقین سے عرض کرتا ہوں، انہوں نے دو چیزوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیا تھا، ایک قرآن سے اور ایک مصطفیٰ جان رحمت سے۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن بھی طاقتور ہے اور مصطفیٰ بھی طاقتور ہے۔ قرآن کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ مولا فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اور مصطفیٰ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ زمین سے اشارہ کر دیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے۔ یہ دونوں طاقتور ہیں، جب تک ان دونوں طاقتوں سے رشتہ مضبوط تھا مسلمانوں کو کوئی شکست دے نہیں سکتا تھا، اور جب سے ان دو نعمتوں سے رشتہ کمزور ہوا، آج ٹھوکروں میں آ رہے ہیں، گلیوں میں آ رہے ہیں، پیروں میں آ رہے ہیں، پریشانیوں کے شکار ہو رہے ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہو رہے ہیں، تکالیف کی وادیوں سے گزر رہے ہیں۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو، صاحب قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو۔ جب یہ دو رشتے مضبوط ہو جائیں گے اور ان دو چیزوں سے اپنے رشتے کو اور اپنے تعلق کو اسٹرانگ کر لو گے تو انشاءاللہ العظیم تمہیں کوئی تہس نہس نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ تو ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، میدان جنگ ہو یا میدان اطمینان، کہیں قرآن سے رشتہ ٹوٹتا نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر! آج کون سا گھر ہے جہاں بے برکتی نہ ہو؟ آج کون سا گھر ہے جہاں بے اطمینانی نہ ہو؟ آج کون سا گھر ہے جہاں بیماریاں نہ ہو؟ آج کون سا گھر ہے جہاں رزق اور بچوں کے حوالے سے پریشانی نہ ہو؟ ہم نے کیا کیا؟ بزرگوں کا تعویذ لیا، دروازے پہ لٹکا دیا، سر اور آنکھوں پر بزرگوں کے تعویذ کے فیض کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ کوئی اور نسخہ بھی تو تلاش کریں؟ لیکن میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم نے وہ نسخہ جو قدرت نے عطا فرمایا ہے اس نسخے کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوئے۔ جانتے ہو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، اگر گھر میں سکون نہیں، گھر میں کچھ آثار نظر آتے ہیں، گھر کے اندر کچھ پریشانیاں نظر آتی ہیں، گھر میں تکالیف نظر آتی ہے، گھر میں مصیبت نظر آتی ہے، بے برکتی نظر آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا 40 روز تک گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، تمہارے گھر سے ہر مصیبت کی چھٹی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ اکبر، گھر میں تلاوت نہیں ہو رہی ہے، گھر کے اندر اللہ کا کلام نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، مسلمانوں زندگی کو سنوارو، مسلمانوں اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اللہ اکبر! آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ قرآن کے بغیر جی نہیں پاتے تھے، تابعین قرآن کے بغیر جی نہیں پاتے تھے، اولیاء کاملین قرآن کے بغیر جی نہیں پاتے تھے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کون سی گفتگو صحابہ کی ہوتی جس میں قرآن نہ ہوتا ہو؟ وہ کون سی تقریر صحابہ کی ہوتی جس میں قرآن نہ ہوتا ہو؟ لیکن میں امام احمد رضا کی عظمتوں پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! شعر و شاعری سیکھنی ہو تو کسی ادیب کے پاس جاؤ، کسی شاعر کے پاس جاؤ، لیکن اے عاشق قرآن تیری عظمتوں پر قربان۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ میں نے نعت خوانی بھی کسی اور سے نہیں سیکھی، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ پتہ چلا وہ قرآن میں ایسے ڈوبے تھے کہ ہر حرف سے اللہ
अज़्ज़ व जल्ल ने उन्हें माला माल कर दिया था। लेकिन हमारा रिश्ता कुरान से टूट चुका है, हमारा ताल्लुक कुरान से कमजोर हो चुका है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अब तो 90% मुसलमानों की आबादी ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जिन्हें कुरान पढ़ना ही नहीं आता, अल्लाह की किताब पढ़ने ही नहीं आती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद निकाह के वक्त आती है कि बगैर इजाब व कबूल के निकाह नहीं होगा। ये हुजूर की सुन्नत है, ये तरीका है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद रबीउन नूर के महीने में आती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद कभी बहुत ज्यादा मुसीबतों में गिरफ्तार हुए तो याद आता है। लेकिन जब इमाम इश्क व मोहब्बत से मैं पूछता हूँ कि तुम हुजूर की मोहब्बत में, आप हुजूर की मोहब्बत में कितने डूबे हुए हैं, तो इतना ही कह करके वो अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम्हारी परेशानी या हमारी परेशानी का इलाज कहीं और नहीं मिल सकता। फितने फैल रहे हैं, आजमाइशों का तूफान है, इब्तिला का दौर है, बचना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में अल्लाह की किताब से रिश्ते को मजबूत करो। गुनाह से बचना है, कुरान पढ़ो। रोजी में बरकत चाहिए, कुरान पढ़ो। बीमारी से बचना है, कुरान पढ़ो। बीमारी से शिफा चाहिए, कुरान पढ़ो। मरहूम को इसाले सवाब करना है, कुरान पढ़ो। लेकिन पढ़ने ही तक न रह जाओ, अमल भी जरूरी है।